الحمدللہ اس میں سے سات باب ہم نے تقریباً مکمل بیان کیے. اب 8واں باب اہل بیت کے ذکر میں چل رہا ہے. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج جو تذکرہ ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے. آپ کی صفات، آپ کے مناقب ہزاروں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، احادیث میں کثرت سے ذکر آیا ہے، واقعات کے ضمن میں اور مختلف معاملات میں. خصوصاً آپ ارباب مشاہدہ کے امام مانے جاتے ہیں، جیسا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، یعنی ان اہل بیت میں، وَنِیز حجت بر اہل معاملت، آپ کی ذات اہل معاملہ پر حجت ہے. اہل معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک معاملہ تو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، اور دوسرا معاملہ بندوں اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ اور مخلوق اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ. فرماتے ہیں کہ آپ حجت ہیں اہل معاملت پر. یہاں معاملہ لین دین کا معاملہ ظاہری معنی میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کے اور ان کے درمیان کی بات چل رہی ہے. اور برہان ارباب مشاہدت، اور جو ارباب مشاہدہ ہیں، اللہ کی معرفت سے جو مشہور ہیں، مشاہدہ حقائق سے مشہور ہیں، ان کے لیے برہان ہیں، ان کے لیے حجت ہیں. آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی ذات. امام اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے امام ہیں، وگزیدہ نسل علی حسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے برگزیدہ چنندہ فرد ہیں. علی ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب الباقر رضی اللہ عنہم. ونیز گوین، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں لوگ کہ کنیت وی کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ بود، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. و بلقب ویرا باخر خاندان دی مخصوص بود، اور آپ کا لقب باخر تھا، لوگ باخر سے پکارتے تھے رضی اللہ عنہ. مخصوص بود بدقائق علوم و لطائف اشارات اندر کتاب خدا عز و جل، اور وہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کے اشارات، اس کے لطائف اور علوم قرآن کے جو دقائق ہیں، جو باریکیاں ہیں، اس سے آپ مخصوص تھے. ویرا کرامات مشہور بود، اور آپ کی کرامات بہت مشہور تھیں.
و آیات اظہر و براہین انور، اور آپ کی گفتگو، آپ کے ملفوظات اظہر زے سے ہے، یہ اظہر گلاب کی طرح خوشبودار اور خوبصورت، و براہین انور، آپ کے دلائل منور اور روشن، گویان کے وقتی مالکی بے قصد ہلاک وہی کس فرستاد۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے آپ کو ہلاک کرنے کے ارادے سے، آپ کے قتل کے ارادے سے کسی کو بھیجا، وَوَيْرَ خان، آپ نے اس کو بلایا جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ چن بے نزدیک وہی اندر آمد، جب وہ آپ کے نزدیک آیا، از وی عذر خواست، آپ نے اس سے معذرت کی، وہ ہدیہ داد، اور اس کو تحفہ دیا۔ جو قتل کے ارادے سے آیا تھا اس کو ہدیہ دیا اور معذرت خواہی کی، شاید یہی معذرت خواہی تھی کہ میرے پاس بس یہی ہے، لے لو ورنہ اور دیتا۔ وہ بنکوئی باز گردانید، اور بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اس کو لوٹا دیا۔ گفتند، لوگوں نے کہا، ایھا الملک، اے بادشاہ، قصد ہلاک وہی داشتی، تو ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کنو ترا با وی دیگر گونے دیدم، لیکن تو جب واپس آیا ہے تو اب میں تجھے کسی دوسرے حال میں دیکھ رہا ہوں۔ حال چه بود، کیا حال تھا؟ جب گیا تو کچھ اور تھا اور اب آیا تو کچھ اور ہے، تیری کیفیت کچھ اور ہے، چال ڈھال کچھ اور ہے، بات چیت کچھ اور ہے۔ حال چه بود، کیا بات ہوئی، کیسا حال تھا، کیسا معاملہ تھا؟ گفت، چون وی بے نزدیک من اندر آمد، کہا کہ جب وہ اندر، چون وہی بے نزدیک من اندر آمد، جب وہ میرے جانے کے بعد جب وہ میرے نزدیک آئے، ایسا کیسا عبارت میں کوئی فرق ہوا۔ دو شیر دیدہ، میں نے دو شیروں کو دیکھا، یکی بر راست وئی، ایک شیر آپ کے سیدھی جانب تھا، و دیگری بر چپ وئی، اور دوسرا آپ کے بائیں جانب تھا، لیفٹ سائڈ۔ می گفتند، وہ دونوں شیر مجھے کہہ رہے تھے، اگر تو بدو قصد کنی، اگر تو ان کی ہلاکت کا ارادہ کیا، قصد کیا، سوچا، ما ترا ہلاک کنیم، ہم تجھ کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی دو شیروں کو اس نے دیکھا، وہ اسی کو نظر آ رہے تھے۔ واضح روایت کا دن اسی سے روایت کیا گیا۔ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہی گفت، آپ نے فرمایا، اندر تفسیر قول خدا عز و جل، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں آپ نے فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، قَالَ كُلُّ مَن شَغَلَكَ عَن مُطَالَعَةِ الْغَیْبِ فَهُوَ طاغوت۔ باز دارندے تو تجھے روکنے والی شے، تجھے روکنے والا کام، از مطالعہ حق کے مطالعے سے، حق کی آیات سے، حق کی نشانیوں سے، حق کی معرفت سے، جو چیز تجھے روک دے طاغوت توست، وہ تیری طاغوت ہے۔ طاغوت مانے شیطان، طاغوت مانے ابلیس۔ طاغوت مانے کفر۔ تو جو تجھ کو حق کے مطالعے سے روک دے وہ تیرا طاغوت ہے، بینگار،
تو دیکھتا بے چیز محجوبی، تو دیکھ کے کس چیز سے تو محجوب ہے، کس چیز میں تو گھر گیا ہے جس سے مطالعہ حق تجھے نصیب نہیں ہوتا ہے، حق کا دیدار تجھے نہیں ملتا ہے۔ بدن حجاب از وی باز ماندے، تو اس حجاب کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے۔ ترک ان حجاب بگو، اس حجاب کو ترک کرنے کے لیے کہو، تو بے کشف اندر رسی، تاکہ تو کشف میں داخل ہو جائے، صاحب کشف لوگوں میں داخل ہو جائے۔ وہ محجوب و ممنوع نہ باشی، محجوب نہ رہے اور ممنوع نہ رہے کہ جس کو اندر آنے کی اجازت نہ ہو۔ وہ ممنوع رو نہ باید کہ دعوی قربت کند، اور ممنوع جو ہے جس کو دربار حق میں باریابی نہیں ہے، حق کے بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو نہیں چاہیے کہ قربت کا دعویٰ کریں۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری شہرک سے قریب ہیں، لیکن بندہ میں حق سے قریب ہوں نہ بولے تم صاحب حجاب ہو، ہزاروں لاکھوں حجاب تمہارے قلب پہ ہیں، تمہارے نظروں پہ ہیں، تمہاری سماعت پہ ہیں، مہر نہیں لگی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ دعوی قربت نہ کرو از خواص وی، کہ وہ اللہ کے خاص لوگوں میں سے، خاص بندوں میں سے، ایسا دعویٰ نہ کرے۔ یکی روایت کند، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ چن از شب لختی بشدی، جب رات میں وہ تنہا ہو جاتے، وی از اوراد فارغ گشتی، اور وہ اوراد سے فارغ ہو جاتے، اوراد و وظائف سے فارغ ہو جاتے، آواز بلند برگرفتی، بلند آواز فرماتے، بے مناجات میں، اللہ سے دعا کرنے میں، اس کی حمد بیان کرنے میں، اس کی ستائش کرنے میں، اس کی بڑائی بیان کرنے میں گفتی، اور یہ کہتے تھے۔ یہ آپ کے مناجات ہیں، ابھی بہت طویل ہے، حضرت نے کہا کہ بہت طویل ہیں، اور ابھی میں نے مختصراً بیان کیا ہے۔ الہی و سیدی، اے اللہ، اے سردار، شب اندر آمد، اے اللہ رات آ چکی ہے، ولایت تصرف ملوک بسر آمد، اور بادشاہوں کی حکومتیں تصرف سے خالی ہو گئی، یعنی ان کا تصرف ختم ہو گیا، ان کی ظلم و زیادتیاں بند ہو گئیں رات ہونے سے، یا ملک کے کام خاموش ہو گئے، اور ستارگان بر آسمان ہویدا شدن، اور آسمان میں ستارے ظاہر ہو گئے ہیں، وخالق بجملے بے خفتن، اور مخلوق سب کی سب سو گئی ہے، اور ناپید شدن۔ صورت مردمان بیارامید، اور وہ ناپید ہو گئے ہیں، لوگوں کے چہرے آرام میں چلے گئے ہیں، وہ چشم شان بے خفت، اور ان کی آنکھیں سو گئی ہیں، وہ مردمان از دار خالق رمیدان، اور لوگ مخلوق کے دروازے سے بھاگ چکے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، یہاں اتنا کہہ کے کہتے ہیں وہ بنو امیہ آرامیدان، اور بنو امیہ آرام کر رہے ہیں، بایست تھا خود نہفتن، چاہیے تھا کہ خود چھپ جاتے، اب اس میں بہت باتیں ہیں، چھپ جاتے۔ و بنو امیہ درہائے خود اندر بستان، اور بنو امیہ اپنے دروازے اندر سے لگا لیے ہیں،
وہ پاسبانان برگماشتند، اور دروازے کے باہر پہرے داروں کو انہوں نے مقرر کر دیا ہے. وہ آنان کے بدیشان حاجتی داشتند، اور وہ لوگ جو ان سے یعنی بنو امیہ سے حاجت رکھتے تھے، حاجات خیش فرو گذاشتن، اپنی حاجتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی اب طلب بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو بار خدایات، اے خدا، اے اللہ، اے بار خدایا، زندے تو زندہ ہے، وہ پائندے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ بینندے اور تو دیکھنے والا ہے، وہ دانندے اور جاننے والا ہے. غنودن و خواب بر تو روانیس، اے اللہ، اونگ نہ اور نیند تجھے روا نہیں ہے، تجھے جائز نہیں ہے. یہ تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی بات کر رہے ہیں. تو وہ ذات ہے اگر ترا بدن صفت نشناسد، اگر کوئی تجھے اس صفت سے نہ پہچانے، ہیچ نعمت را سزاوار نیست، کسی نعمت کا سزاوار نہیں بن سکتا ہے. اس میں نقطۂ تصوف یہ ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، تجھے نیند اور اونگ نہیں آتی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ لطیف و خبیر ہے، جس نے پیدا کیا مخلوقات کو ان سے آگاہ ہے. اگر ترا بدین صفت نشناسد، ہیچ نعمت را سزاوار نیست، اگر سزاوار ای آن کے چیزی، اے وہ ذات کہ چیزی مر ترا از چیز دیگر باز نہ دارد، کوئی چیز کسی چیز سے تجھے نہیں روکتی. جیسے آدمی ایک کام کرتا ہے تو دوسرا کام انجام نہیں دے سکتا ہے، ایک کام دوسرے کام کو روک دیتا ہے. مثلا میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں، اسی وقت دوسرا آدمی بھی بات کر رہا ہے، تو میں دو آدمی کی بات نہیں سن سکتا، کنفیوز ہو جاتا ہوں. کبھی بات کو منقطع کرنا پڑتا ہے. تجھے کوئی شے روکنے والی نہیں ہے. ایک چیز دوسرے چیز سے روکنے والی نہیں ہے. وہ شب و روز اور رات اور دن اندر بقائے تو خلل نہیں آرد. رات اور دن میں تجھے جو بقا ہے، تو جو باقی ہے اپنی ذات سے، اس میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے. و درہائے تو کشادہ است، اور تیرے دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں. اوپر بادشاہوں کے دروازوں کا ذکر کیے کہ لوگ اپنے کاروبار مملکت چھوڑ کر چلے گئے، سب سو گئے، آرام کر رہے ہیں. مولانا روم نے فرمایا کہ جب قیدی قید میں سو جاتا ہے اور بادشاہ اپنے محل میں جب سو جاتا ہے تو وہ قید سے بے خبر ہو جاتا ہے. سوتا ہے تو پتہ نہیں وہ کہاں سو رہا ہے. بادشاہ جب سوتا ہے تو اپنی مملکت سے بے خبر ہو جاتا ہے. جب انسان کو نیند آتی ہے تو بے خبری لاتی ہے. فرماتے ہیں کہ تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں بر آن کے اس شخص پر. ترا دعا کند، تجھ سے دعا کرے، تجھ سے مانگے. وہ خزینہ ہے تو، اور تیرے خزانے، جملہ فدائے آناست، تیرے تمام خزانے ان پر فدا ہو جائیں کہ بر تو ثنا گویا، جو تیری ثنا بیان کرتے ہیں. رات میں جاگنے والوں کی، سبحان الملک القدوس بولنے والوں کی، سبحان اللہ و بحمدہ بولنے والوں کی، اور اس کی تسبیح بیان کرنے والوں کی. اب یہاں سے
اللہ رب العزت کی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو ان خداوندی، تو وہ خدا ہے، تو وہ الہ ہے، تو وہ اللہ ہے کہ رد سائل بر تو روا نباشت، سائل کو تیرے در سے واپس لوٹانا تیری شان کے موافق نہیں ہے. تو کسی سائل کو اپنے دروازے سے رد نہیں کرتا. ان کے دعا کو نہ، جو کہ دعا کرتا ہے، جو کہ مانگتا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. احادیث میں آیا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت مشہور ہے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے. کچھ دعاؤں کی قبولیت فوری ظاہر ہوتی ہے، کچھ بعد میں ظاہر ہوتی ہے، اور بعض ظاہر ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اٹھا کر آخرت کے لیے رکھتا ہے. جب حساب کتاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ایسی نعمتیں رکھ دیتا ہے، تو بندہ دریافت کرتا ہے کہ اے اللہ یہ نعمتیں کس صلے میں ہیں. تو ملائکہ سب حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تیرے لیے قبول نہیں کی گئیں. یہاں پر اس بات کے ساتھ ہی میں بیان کرنا چاہوں گا، کس کتاب میں آیا ہے مجھے اب یاد نہیں ہے، شاید اسی میں ہو. جب بندہ دعا کرتا ہے توبہ کے بارے میں، جب بندہ توبہ کرتا ہے اسی وقت توبہ قبول ہو جاتی ہے. چاہے دن میں 100 بار توبہ کرے، توبہ توڑ کے پھر توبہ کرے، توبہ توڑ کے پھر توبہ کرے، توبہ توڑ کے پھر توبہ کرے، چاہے 100 بار کر دے، 1000 بار. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، تو نے 100 بار بھی توبہ توڑ دیا ہے تو پلٹ کے آ جا. اسی وقت توبہ قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد توبہ قبول ہوگی، نہیں. اس کی بہترین مثال میں دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غرغرہ لگنے تک، موت کے وقت غرغرہ لگنے سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے. یعنی اب توبہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. جب غرغرہ لگ جاتا تو ہوتا ہی نہیں. اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. توبہ قبول تو پچھلا سب صاف. اب یہاں پر اس کے در پہ جو سوال کر رہا ہے، توبہ کرنے والا گویا مغفرت طلب کرنے والا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی حاجتیں ہو سکتی ہیں یا اور کوئی سوال ہو سکتا ہے. تو تیرا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. آن کے دعا کناد آن خداوند، تو آن خداوندی کے رد سائل بر تو روا نباشد، تیرے دروازے سے سائل کو رد کر دینا، پلٹا دینا تیرے پاس روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تیری شان کے خلاف ہے، تو رد نہیں کرتا. ان کے دعا کو نہ جو دعا کرے از مومنان. بات غور سے سنیے. مومنوں میں سے، اہل ایمان میں سے، بر درگاہ، تیری درگاہ میں. یہ درگاہ اردو کا درگاہ سمجھے مر جائیں گے. درگاہ دروازہ، چوکھٹ، اس کی رحمت کے دائرے میں داخل ہونے کا دروازہ، مغفرت کے دائرے میں داخل ہونے کا دروازہ، توبہ کا دروازہ، جو بولے دروازہ. یہ تیرا در بر درگاہ، تیرے در پر سائل را باز دارندے نباشد. اے اللہ تیرے دروازے پر سائل کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، جیسا بادشاہوں کے دروازوں پر چوکیدار ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں. تیرے پاس دربان نہیں ہوتا. اسخال
زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے ان میں سے کوئی تیرے دروازے پہ روکنے والا نہیں ہوتا ہے. بار خدایا چن مرگ گور و حساب را یاد کنیم. اے اللہ، جب موت کو، قبر کو اور حساب کو ہم یاد کرتے ہیں، چگونے دل را بے دنیا شاد کنیم، کس طرح دنیا سے دل کو ہم شاد کریں، خوش کریں. اور چون خواندن نام را یاد کنیم، جب نام اعمال دیا جائے گا، پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، یہ یاد کرتے ہیں. چگونے با چیزی از دنیا قرار کنیم، کس طرح ہم دنیا کی کسی چیز سے دل کو قرار دیں. اور چون ملک الموت را یاد می کنیم، جب ملک الموت کو یاد کرتے ہیں، از دنیا بہرے گیریم، کس طرح دنیا سے حصہ طلب کریں. پس از تو خواہم، پس اے اللہ میں تجھ سے چاہتا ہوں. آنچے ترا دانم، میں جو کچھ کہ تجھے جانتا ہوں. وہ استجویم، اور تجھ سے تلاش کرتا ہوں. آنچے ترا می خوانم، میں تجھے جو پکارتا ہوں. راحتی اندر حال مرگی بھی عذاب، موت کے وقت راحت عنایت فرما بغیر سختی کے. وعیشی اندر حساب، اور حساب میں آسانی عطا فرما. بی خواب، جس میں شدت نہ ہو، کرامت گردان ہم کو عطا فرما. ان جملے می گفتی، اور یہ اسی طرح کہتے رہتے تھے. وہ می گریستی، اور روتے رہتے تھے. تا شبی او را گفتم، یہ گفتم کس کی طرف سے ہو رہا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک رات ان کو میں نے کہا، یا سیدی و سید آبائی، شاید آپ کا غلام رہا ہو یا کون ہے ایسا بولنے والا. آگے پیچھے سے عبارت نظر نہیں آیا یا میری نظر چوک گئی. میں نے کہا، اے سردار و سید آبائی، ہمارے آبا کے سردار، چند گری، آپ کتنا رو گے، کتنا گریہوزاری کرو گے، تاکہ یہ خردشی خروشی کب تک چلاؤ گے، چیخ چیخ کے رو گے. تاکہ خروشی گفت. انہوں نے کہا، اے دوست، یعقوب را یک پسر گم شد. اے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا. چندن بگریس، کتنا انہوں نے رویا کہ چشمہایش سفید گشت، کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. ومن هیچ است با پدر خودیان حسین و قتیلان کربلا گم کرده ام. میں 18 افراد اپنے باپ کے ساتھ، یعنی خود حسین اور قتیلان کربلا گم کر دے. ہم تمام قتیلان کربلا گم ہو گئے ہیں. کم از آن باری نباشم، کیا یہ یعقوب علیہ السلام سے کم میرا گریہ کم ہے؟ کیا میں ان سے کم ہو جاؤں کہ اندر فراق ایشان چشمہ سفید کنم؟ ان 18 افراد خاندان کے فراق میں کیا میری آنکھیں سفید نہ کروں؟ ان مناجات بعربیت سخت فصیح، یہ مناجات فصیح، سخت فصیح عربی میں ہے. اما ترک تطویل رامانی ان بپارسی بیاوردم تا مکرر نہ شود، تاکہ مکرر نہ ہو جائے. دعا میں ایسا ہوتا ہے کہ بار بار بہت سی چیزیں تکرار ہو جاتی ہیں. اس دعا کرنے والے کی طبیعت ایک ہی بات کو بار بار کہتی ہے، بار بار کرنے کو کہتی ہے، بولنے کو کہتی ہے.
اس پہ گریبانزاری طاری ہوتی ہے، و بعض بجائے دیگر اندر آرام انشاءاللہ تعالی۔ برادران عزیز، آج جب ہمارے عزیز اقربا، نزدیک کے لوگ، دوست قریبی، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، طبعی موت ہوتی ہے، تو ان کو جو لگاؤ ہوتا ہے، اس لگاؤ کے سبب سے لوگ روتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے اچھی طرح کہ گھروں میں لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکریاں، پرندے، بلیاں، کتے۔ تو جب صاحب خانہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جب ان کے مالک کا انتقال ہو جاتا ہے تو بکریاں، جانور چارہ نہیں کھاتے ہیں، میت کے جانے کے بعد بھی نہیں کھاتے ہیں، کئی کئی دن بھوکے رہ جاتے ہیں۔ پرندے، مرغیاں جن کو کہتے ہیں، وہ دانہ نہیں چگتے ہیں۔ ہمارے سرداروں کی موت ہو جائے اور ہمیں آنسو نہ آئے۔ آج ایسے سخت دل شیاطین پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سلفی، اسلافی کہتے ہیں۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے، ماں کی موت ہو گئی، باپ کی موت ہو گئی، بچے بلبلا کے روتے ہیں، رونا نہیں، رونا نہیں، رونا نہیں، میت پہ عذاب ہوتا ہے۔ اے نادانو، اے پاگلوں، نہ تم نے قرآن پڑھی، نہ تم نے حدیث پڑھی۔ صرف حدیث میں آیا ہے کہ جب کافر و مشرک کوئی مرتا ہے اور اس پر لوگ روتے ہیں تو فرشتے اس میت پہ عذاب کرتے ہیں کہ جو اس کا اہل نہیں تھا۔ تم لوگ تعریف کر رہے ہو، گرزوں سے اس مردے کو مارتے ہیں۔ ارے تمہاری زندگی پہ رونے کی ضرورت ہے اس وقت، تمہاری فکر پہ رونے کی ضرورت ہے اس وقت۔ ان گھر کے پلے ہوئے پرندوں سے بدتر ہو، ان جانوروں اور بکریوں، بھیڑوں سے بدتر ہو۔ آج پوچھتے ہیں کیسا روتے؟ 10 محرم کو شادی کرے تو کیا ہوتا؟ جائز نہیں ہے کیا؟ ارے 1000 چیزیں جائز ہیں۔ جائز ہونا اور ہے، اللہ سے ڈرنا اور ہے، اللہ کا خوف کرنا اور ہے، اللہ سے محبت کرنا بھی اور ہے۔ تم نہ اہل محبت سے ہو، نہ خدا سے ڈرنے والے ہو۔ ایک فارمولہ انہوں نے نکالا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، سوائے شرک کے سب معاف کر دیتا ہے۔ یہ فارمولہ بنا کر دنیا کے جتنے جرائم ہو سکتے ہیں، دنیا کی جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، شریعت میں برا ہے، وہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ ہم شرک نہیں کرتے، اس کے بعد میں جو توحید ہے اس کو شرک بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ان کو شیطان نے بھٹکایا ہے، شیطان کے شکنجے سے ان کو نکالے۔ یہاں پر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نقطے میں، آپ کے اس تذکرے میں، یہ جو اس کتاب میں لایا گیا ہے کشف المحجوب میں، اہل بیت کے بعد کا جو چیپٹر ہے اصحاب صفہ کا ہے۔ کون سے اس میں 20 نکات ہیں جس کو میں نہیں بیان کر سکتا، 20 نکات ہیں اس میں۔ خاص الخاص جو نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ صوفی، راہ حق میں چلنے والا، یہ جان لے کہ تو جس کی جانب جا رہا ہے، جس کا قرب چاہتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، حب اللہ بھی آیا ہے، جس سے تو ڈرتا ہے، وہ ذات ایسی ہے کہ وہ ظاہر باطن
قول فعل یہ تو بہت بڑی چیز ہے. دل میں گزرنے والے وسوسوں کو، خیالات کو، اندیشوں کو بھی وہ جانتا ہے. سائل کا سوال کرنا تو بہت دیر کی بات ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو پسند کرتا ہے. عزیزان گرامی، جو یہ فرمایا اس کو اچھی طرح یاد رکھو. یہاں وہ تذکرہ آ گیا ہے، بنو امیہ کے در بند ہو گئے ہیں، انہوں نے اندر سے دروازہ لگا لیا ہے، پاسبانوں کو باہر ٹھہرا دیا ہے. اللہ کا در ایسا نہیں ہے. زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے، اللہ کے دروازے پہ روکنے والی نہیں ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے. لیکن وہ دروازہ جو ظاہر میں اس گھر کے دروازے کی طرح، مسجد کی دروازے کی طرح ایسا لکڑی کا، لوہے کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ جہاں جس حال میں بندہ بات کر رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالی بس گویا وہ دروازہ اس کے قریب ہی ہے. اگرچہ کہ اس بات میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اس میں نکتہ ہے. ایک شخص دعا کر رہا تھا، جیسے مسجد میں جاتے وقت دعا کرتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں ٹھہری ہوئی تھی. اس دعا کرنے والے سے انہوں نے کہا کہ اے نادان، تو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے میرے لیے. فرماتی ہے کہ اے نادان، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو تو کھلنے کی دعا کرتا ہے. فرمایا تو دروازے کی طرف پیٹ کر کے دعا مانگ رہا ہے، تیرا منہ دنیا کی طرف ہے اور پشت اللہ کی رحمت کے دروازے کی طرف ہے. تو دنیا کی طرف پشت کر دے، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا نظر آئے گا، اگرچہ کہ تو نے رحمت کے دروازے کو پشت کیا ہے، لیکن دروازہ اس کا کھلا ہوا ہے. تو یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سائلوں کے لیے کھلا ہوا ہے. بادشاہوں کے در بند ہو سکتے ہیں، یہ بند نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ایک بات ہے میں ضرور کہوں گا، جہاں جہاں اللہ کے دروازے معروف ہیں، مشہور ہیں، یہ اللہ کا دروازہ، یہ اللہ کا دروازہ، یہ اللہ کا دروازہ، یہ اللہ کا دروازہ ہے، چاہے وہ مساجد ہوں، محراب ہوں یا افراد ہوں. افراد بھی اللہ کا دروازہ ہوتے ہیں. اس فرد کے پاس گیا تو وہ اللہ کے قریب چلے گیا، اللہ کی رحمت میں آ گیا، اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ گیا. افراد بھی ہوتے ہیں، جماعت بھی اللہ کے دروازوں کی جماعت بھی ہو سکتی ہے. اس دروازے پر جانے سے روکنے والے شیاطین ہوتے ہیں، روکتے ہیں. وہاں کیا تو اب تک کہ دعا کر رہا، ساری رات دعا کرتے رہا، 3 مہینے سے فلاں دعا کر رہا، 6 مہینے سے فلاں دعا کر رہا، سال بھر سے فلاں دعا کر رہا، تیری دعا قبول نہیں، آج کئی کو کر رہا، چل جا سو جا. اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے. یہ ایک ہے جو روکتا ہے. میں مولانا روم کے ایک واقعے پر بات کو ختم کرتا ہوں، درس کو ختم کرتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلستان میں ایک حکایت لکھی کہ ایک شخص تھا، ایک غریب تھا، گڈریا تھا،
وہ موسیٰ علیہ السلام والی کا واقعہ نہیں ہے. ایک گڈریا تھا اور جنگل میں جب مویشی وغیرہ سب اپنی جگہ آ جاتے تو رات میں وہ کہتا تھا اللہ 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 اللہ، ساری رات اللہ اللہ کہتا تھا. مولانا نے لکھا کہ اس کو شیطان کو بہت ناگوار گزرتا تھا. یہ کیسا بے وقوف ہے، تھوڑا سا رکتا نہیں، رات میں تھوڑی راحت نہیں لیتا، آرام نہیں کرتا، ساری رات اللہ اللہ بولتا ہے اور ساری رات اس ابلیس کو تکلیف ہوتی. ایک دن وہ ابلیس جب یہ اللہ اللہ کہہ رہا تھا، ابلیس پہنچ گیا. اس وقت کہہ رہا تھا، میں حکایت میں غلطی کر رہا ہوں، یہ ساری رات اللہ اللہ بولتا تھا، اس وقت نہیں پہنچا، بعد میں پہنچا. اور اس کے پاس دن میں گیا، جا کے بولا تو ساری رات اللہ اللہ بولتا ہے، اتنے برسوں سے رو رہا ہے، تو اپنے رب کو یاد کر رہا اللہ اللہ اللہ. کیا تیرا رب کبھی تجھے بندہ بندہ میرے بندے پکارا ہے؟ تجھے کبھی آواز آئی ہے؟ وہ بیچارہ غریب بولا نہیں. ہاں آواز، تو اللہ کا مقبول بندہ نہیں ہے، اس لیے تجھے آواز نہیں آتی ہے، اللہ تو تجھ سے بات نہیں کرتا ہے. وہ سخت رنجیدہ ہوا، خوف زدہ ہو گیا کہ میں مقبولان بارگاہ میں سے نہیں ہوں. جو مقبولان بارگاہ ہوتے ہیں ان کو اے میرے بندے جواب آتا ہے، میں مقبول نہیں ہوں. اور کہہ دیا ابلیس نے تو مردود ہے، تیرے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ شخص رنجیدہ ہو گیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا غم میں. رات میں سو گیا، اللہ اللہ نہیں بولا، ایسی غم میں سوتا رہا. دوسرے دن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، اللہ نے اس کے پاس بھیجا. اس شخص سے جو اللہ اللہ کرتا تھا آج رات نہیں کیا، تو حضرت خضر پہنچے اور بولے اے شخص تجھے کیا ہوا؟ تو نے آج اللہ اللہ کیوں نہیں پکارا، اللہ کو کیوں نہیں پکارا؟ تو بہت تکلیف سے اس نے اظہار کیا کہ میں اتنا اللہ اللہ بولتا ہوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن میرے کو اللہ کی طرف سے یا عبدی کی کبھی آواز نہیں آئی. کل ایک آدمی آ کے بول کے گیا میرے کو ایسا، تو مردود ہے. میرے کو آج تک یا عبدی کی آواز اللہ کے پاس سے نہیں آئی. جو یا اللہ بولتے ہیں ان کو یا عبدی کی آواز آتی ہے، تو مردود ہے، لہذا تجھے جواب نہیں آتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں خضر ہوں، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. فرمایا کہ اے بندے تیرا یا عبدی کہنا ہی میرا، تیرا یا ربی یا اللہ کہنا ہی میرا یا عبدی کہنا ہے. تو جب یا اللہ کہتا ہے تو اے میرے بندے بولنا میرا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کا اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اسے یاد نہ کرے. اگر کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو سمجھو کہ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی. آزمانا ہے، رمضان آ جائے گا، آزما لو. بندگان خدا جوق در جوق مسجد میں چلے جاتے ہیں اور ابلیس کے نمائندے مسجد کے اندر امام بن کے، خطیب بن کے کہتے بھائیو آپ رمضان کیا بندے ہیں، بھائیو رمضان آیا ہے، آپ رمضان کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی نہیں کر رہے ہیں. بھائیو آپ سبحان ذی الملک والملکوت کہہ رہے ہیں، نہیں آیا، حدیث میں ایسا نہیں آیا بابا.
صحابہ نہیں کرتے تھے بابا، یہ شیاطین الانس ہیں، ان کی اماں بھی ہے، ان کا بابا بھی ہے، ان کی اولاد بھی ہے، ان کی ذریت بھی ہے۔ شیاطین کی جو کئی قسمیں ہیں ان میں ایک قسم شیاطین الانس ہی ہے۔ انسان ہوتے ہیں لیکن شیطان ہوتے ہیں، جیسا کہ فرعون تھا صورتاً انسان لیکن صفتاً شیطان تھا، صورتاً انسان اور صفتاً نہیں بلکہ مجسماً ابلیس شیطان تھا۔ ایسے بہت سے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبیوں کے لیے ان کے دشمن شیاطین بنائے ہیں، شیاطین الانس ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں نمرود تھا شیطان، اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرعون تھا۔ یہ بھی آیا ہے کتابوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ابو جہل تھا۔ ہمارے بھی حق میں ہیں۔ شیطان پوری ذریت کو کھڑا کر دے گا، میں ان کے نام لے لوں تو۔ ایک شیطان ہے، کہتا ہے اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے، آدمی ہے صورت میں لیکن آدمی نہیں ہے انسان۔ آپ تو مسلمان سمجھ رہے ہیں، آدمی چ نہیں ہے وہ۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، وہیں سے رسول اللہ کو گالی دینا ان کا شیوا ہے، اللہ کی شان میں برا بولنا ان کا شیوا ہے، جو چاہے یہ دعا سے روکتے ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھو، نماز ہوئی، الفاتحہ، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ابلیس برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں کہا لکھا ہوا ہے نماز کے بعد پڑھنا، تو اس کو کہاں، ارے لکھا ہوا رہا نہ رہا، اللہ اللہ دن رات بولنا بولے تو کیسا بولتا بول، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب بولنا ہے اصحاب طریقت کے پاس۔ تو اس کا مقصد یہ ہے فاتحہ روکنا، سورہ فاتحہ پڑھنا روکنا۔ پھر اس میں ساتھ فلق پڑھتے، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پوری آیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس من شر الوسواس الخناس، تینوں بھی خناس ہیں۔ تو بس ہمارے پاس ایک مسجد ہے، بہت بڑے پیر طریقت کہلاتے ہیں، ان کی مسجد میں، وہ ان کی مسجد نہیں ہے، ان کے چچا کی ہے، نہ دادا کی ہے، نہ بابا کی ہے۔ ہمارے ایک بھائی تھے، انتقال ہو گیا، ان کے سسرے کی ہے، انہوں قبضہ کر کے بیٹھے، اب مر بھی گئے انہوں، اور دوسرے آج بھی آپ عصر میں فجر میں جاؤ ان کے پاس فاتحہ نہیں ہوتی۔ سب یا تو شیاطین الانس ہیں یا ان کے پیروکار ہیں۔ آج شیطان نہیں ہے پیروی کرتے ہوئے، کل شیطان کے رتبے کو پہنچ کے اپنے نتیجے کو پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اللہ کا در کھلا ہوا ہے، سائل کو رد نہیں کرتا، اس کی شان نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا اپنے حبیب سے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکو۔ معاذ اللہ، کیا کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اپنے دروازے پہ سائل کو جھڑک دیا؟ کبھی نہیں آپ کسی۔ پھر اللہ کے اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیا مطلب ہے؟ اگر یہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہوتا سائل کو مت جھڑکو، تو ہزاروں لوگ جھڑک دیتے ہیں، لاکھوں لوگ، تو یہ راست گناہگار اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے۔ حضور سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو امت سمجھ جانا کہ یہ حکم ہمارے لیے ہے، مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادھر حضور کی طرف حکم ہو رہا ہے، لیکن حکم ہم کو ہو رہا ہے۔ جب کسی بھی شعبے میں حاکمان اعلیٰ، بادشاہ حاکمان اعلیٰ کو حکم دیتا ہے تو مطلب پوری رعایا پہ وہ حکم نافذ ہوتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمایا کہ اپنے سائل کو نہ جھڑکو، تو اللہ تعالیٰ کیسے جھڑک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس اہل تصوف کے لیے آج امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس درس میں آپ کی سیرت میں یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ رات دن ٹھہرے رہو، جب موقع ملے ٹھہر جاؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو دعا کرنا ہے، تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔
اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تلاوت ذکر ہے، درود ذکر ہے، سلام ذکر ہے، سلام پہ یاد آیا، سلام بھی نہیں پڑھنا، کہاں لکھا ہوا ہے سلام پڑھنا؟ یا نبی بولنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کتنے بار ایھا النبی فرما دیا، یا نبی فرما دیا، یا ایھا رسول ہے۔ ارے وہ کیا معاذ اللہ وہ منسوخ ہو گیا کیا؟ تیرے پاس جو ضعیف روایت ہے بولنے والا جو ہے وہ کیا قرآن کی آیت کو بھی معاذ اللہ ایسا بولتا کیا؟ سب شیاطین ہیں۔ آپ انسان سمجھ رہے ہیں، انسان ٹریٹ مت کرو۔ جس طرح خنزیر سے بچ کے نکلتے ہیں اس سے زیادہ ان سے بچ کے نکلو، ورنہ ایمان آپ کا کھا جائیں گے۔ آج جو آپ کو کیفیت نظر آ رہی ہے ہندوستان میں، خصوصاً ہندوستان میں اور باہر، یہ انہی لوگوں کی بدمعاشیوں، اللہ کی شان میں گستاخیوں اور تبلیغ، مسجدوں پہ قبضہ کرنا، اللہ کا ذکر روکنا، مسجدوں پہ قبضہ کرنا، اللہ کا ذکر روکنا، مسجدوں پہ قبضہ کرنا، تلاوت کو روکنا۔ ایسے پڑھ کے کیا کرتے؟ پڑھے تو کیا ہوتا؟ بھائیو، ہم لوگ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے ہیں۔ ارے مطلب جان کے سورہ فاتحہ پڑھنا، مطلب جان کے ضمن سورہ پڑھنا کون سے مذہب میں لکھا ہوا ہے؟ ائمہ اربعہ رہنے دو، ائمہ خمسہ رہنے دو، یا کسی خارجی عالم کے پاس بھی کہاں ہے؟ صرف تلاوت ہے۔ پھر کیا کرنا؟ نہیں، ہمارے مودودی صاحب کی کتاب پڑھو، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھو، قرآن میں ترجمہ پڑھ ڈالو نا، کیا ہونے کا ہے؟ یہ سب شیاطین کے وسوسے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہنا، اور جب بھی مصیبت آئے اس سے دعا کرنا۔ مصیبت نہ رہے، حمد و ثنا میں مصروف رہنا۔ حمد و ثنا میں مصروف رہنے والا وہ نوبت پہ نہیں آتا کہ اس کو برا وقت نہیں دیکھتا۔ آج جو ہمارے پاس ہندوستان میں مختلف طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کے صرف ذمہ دار یہی لوگ ہیں 200 سال سے شرک 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 کہہ رہے ہیں اور ایمان کو دفن کر رہے ہیں، مومنوں کو کافر بنا رہے ہیں، مومنوں کو مشرک بنا رہے ہیں۔ عہد لیتے ہیں، بھائیو ایسا ہوا، ہم مسلمان کہنے کے لائق ہیں کیا؟ لوگ عملتے نہیں ہیں۔ بھائیو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم مسلمان ہونے کے لائق ہیں؟ لوگ عملتے نہیں ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ وہ تو لوگ نہیں ہے بولتے پورے کافر ہو گئے۔ تو کافر بنانے کے لیے نکل رہے ہیں لوگ۔ عزیزان گرامی، اہل تصوف کے لیے ہے، دو باتیں ہیں جنہوں نے اہل بیت کا قتل کیا، ان کے دروازے دربان ٹھہرے ہوئے ہیں، اندر سے انہوں نے کھٹکے لگا لیے ہیں، دروازے بند کر لیے ہیں۔ اے اللہ، تیرا دروازہ بند کرنے والا کوئی ہے نہیں، اور تو سائل کو رد کرنے والا ہے نہیں۔ چاہے 1000 سالہ کافر و مشرک بھی تیری بارگاہ پہ آ جائے، تیرا اقرار کر لے، سب میٹ دیتا ہے، تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بازا ہر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا۔ آج کے اس درس میں بہت سے مسائل آ گئے ہیں، شاید پچھلے دروس میں اتنے نہیں آئے ہوں گے، لیکن مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں ان نقطوں کو ایک ایک کر کے گناؤں۔ ممکن ہے اس میں 15 20 25 تو نقطے میں گنا سکتا ہوں، لیکن ان کی وضاحت کی میں صلاحیت نہیں رکھتا، جرأت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آپ جو آل محمد کی گویا ایسی نشانی ہے کہ قیامت تک آپ کے اقوال، آپ کے احوال ہدایت تلاش کرنے والوں کے لیے ہدایت ہیں، ظالموں کی پہچان کے لیے آپ کے کلمات ہیں، قاتلوں کی پہچان کے لیے آپ کے کلمات ہیں، اہل بیت کے کو جنہوں نے لوٹا ہے ان کو یہ یوسف ہے گم گشتہ، یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ میں کیوں نہ روؤں؟
سارا میرے گھر کے لوگ باپ سمیت امام حسین سمیت گم ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کا یوسف تو مل گئے علیہ السلام، لیکن یہ کہاں گئے؟ حزن یہ ورثہ ہے گویا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے. آگے جو باب شروع ہونے والا ہے وہ اہل صفہ کا ہے. اب جو ان کے احوال آئیں گے، ان کی گریہوزاری آئے گی، ان کے فخر و فاخہ آئے گا، تو صحابہ کا، اہل بیت کا فخر و فاخہ اوپر گزر چکا، ان کا گریہوزاری اوپر گزر چکی، ان کی عبادت اوپر گزر چکی، صحابہ کی، اہل بیت کی، سب اوپر گزر چکی. اب یہاں پر اہل صفہ کے طریق میں جو ان کی سخت ریاضتیں آئیں گی وہ کم نظر آئیں گی. بڑے کو دیکھو تو آپ کم نظر آئیں گے، آپ سے چھوٹے کو دیکھو آپ بہت بڑے نظر آئیں گے، آپ غرور و تکبر میں چلے جائیں گے. یہ پہلے جو سارا تذکرہ ہوا ہے علم کا ہوا، علم کی آپ وہاں تک رسائی نہیں کر سکتے، فخر کی دھول کو آپ نہیں پہنچ سکتے. تصوف کے تیسواد وافے کے ہجے میں آپ پریشان ہیں، موت آ جا رہی، خلاف میں لکھ رہے ہیں. لبس المراقات، پیوند لگے ہوئے کپڑے، جائز ناجائز میں ہی تم مر جا رہے ہیں. فخر اور صفوت کا اختلاف ہے، ملامت ہے کہ کوئی آدمی ملامت نہ کرے. دیکھو یہاں صوفیہ کے جو ملامتی گروہ گزرا ہے اور آج بھی موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول اللہ، صحابہ کے پر جو ملامت ہوئی ہے، وہ جس ملامت سے گزرے ہیں، آپ کو ملامت کچھ نظر ہی نہیں آئے گی. ائمہ صحابہ، ائمہ اہل بیت. اب صفہ کا تذکرہ آئے گا، چونکہ صفہ صحابہ کا خاص، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خاص گروہ ہے، بڑی باتیں کرتے ہیں. اہل صفہ کیا کرے؟ جتنے احادیث مروی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، سب سے زیادہ تعداد میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے. محدثین وہیں ہیں، فقہاء وہیں ہیں، تاریخ دنیا وہیں ہیں، سب وہیں سے ہے. انشاءاللہ آگے اس چیپٹر میں ابھی ایک آدھ صفحہ کچھ باقی ہے. امام جعفر صادق کا تذکرہ آیا ہے اور کچھ تذکرے آئے ہیں یہاں پر، یہ تو ہم پڑھتے وقت آ ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی تواضع، آپ بزرگوں کی تواضع، ان کا انکسار، ظلم پر صبر کرنا، یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد اہل صفہ کا تذکرہ آیا ہے. اہل صفہ کے تذکرے کے بعد تابعین آئیں گے، طب تابعین آئیں، متاخرین آئیں گے. اب آگے اور چیپٹرز ہیں، 8واں چیپٹر چل رہا ہے، 39 چیپٹر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو تکمیل کروائے اور ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، ہماری آنکھوں کو اللہ کے کلام کے دیدار سے تو اللہ نے مشرف کیا ہے، اس کے کلام کو ہم تو دیکھ رہے ہیں، کلیم کو بھی دکھا دیں. اس کلام کو پڑھ رہے ہیں جس کے توسط سے کلام ہم تک پہنچا ہے، ان سے ہم کلام فرما دے. اے اللہ ہماری حیثیتوں کو نہ دے، تو اپنی شان کو دے. تو اپنے در سے کسی سائل کو رد نہیں کرتا، تیری شان نہیں ہے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پوری فرما. حاجتیں بھی تیری پیدا کرنا ہے، بعض ہماری بے صبری کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہوں گی. تو حاجت کا پیدا کرنے والا اور تو حاجت روا، تو ہم کو پیدا کرنے والا، ہماری بخشش کرنے والا، ہمارے پالنے والا، ہمارا رب، ہمارا وارث.
تو ہی وارث ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی رحم فرمانے والا ہے، ہم پہ رحم فرما، علم نافع سے سرفراز فرما ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہندوستان کے تمام مسلمان الہی تیرے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں، کوئی سوال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مانگنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، الہی وہ سراپا سوال ہے، تو ان کو نواز دے، کفار مشرکین حاکم وہ مسلمان کے لفظ سے بیزار ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر کر ہمارا معاون بنا دے، اور ان میں اشدہ ہیں، ان کو کیا کرنا ہے تو بہتر جانتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر